ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ، شوق اور جذبے کے ساتھ درود السلام پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں یا رسول اللہ، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، آپ تصور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے. میں بچوں سے بھی گزارش کروں گا، بچیوں سے بھی گزارش کروں گا، اور آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ توجہ کے ساتھ تھوڑے دیر کا بیان ہے. میں کوئی بہت لمبی تقریر کرنے نہیں آیا، لیکن محبت کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں، اور اپنی باتوں کو بیان کرنے کے بعد وقت مقررہ پر اپنی محفل میں مکمل کر دوں گا. آپ بالکل مطمئن رہیں کہ 1 گھنٹے کی تقریر نہیں ہوگی، مختصر سی تقریر ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ جو باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں، آپ ان تمام باتوں کو غور سے سنیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ اپنی جگہ سے آپ نہ ہلیں، تاکہ بولنے والے بندے کی جو توجہ ہے وہ آپ کی طرف رہے، اور سننے والے لوگوں کی توجہ بھی بولنے والے کی طرف رہے. تو شاعر نے کیا کہا کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں. قبر میں آپ تصور کیجئے کہ آپ قبر میں اکیلے ہیں، آپ کی روح اس دنیا سے جا چکی ہے. قبر میں ایک مردے کو تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ زندگی ملتی ہے، مردے کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ زندہ ہو جاتا ہے. جو تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا امتحان لیا جاتا ہے، اس سے سوالات کیے جاتے ہیں، اس سے کچھ چیزیں پوچھی جاتی ہیں. تو وہ جو چیزیں پوچھی جاتی ہیں، وہ جو سوالات ہوتے ہیں، ان تمام تر سوالات میں سب سے اہم سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی ذات بابرکت کے متعلق ہے. تو شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قبر میں گویا کہ اپنے آپ کو ڈھال کر یہ اشارہ کیا اور ہمیں پیغام دیا کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد، اور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد میرے بہت عزیز معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل، اس کا کرم، اس کی نعمت، اس کی رحمت اور اس کی توفیق ہم تمام پر ہوئی کہ اس نے ہم تمام کو اپنے محبوب کا امتی پیدا کر دیا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. آپ کہیں گے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ آپ کو میں کچھ باتیں بتاتا ہوں، غور سے آپ نے سننا ہے، اور آنے والے لوگوں کی طرف آپ نے نہیں دیکھنا تاکہ آپ کی توجہ نہ بھٹک سکے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میثاق میں انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے متعلق بیان کیا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ تعالیٰ نے میثاق میں انبیاء کرام سے ہماری زندگی کی پیدائش سے پہلے، ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تمام انبیاء کی پیدائش سے پہلے، انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے ایک وعدہ لیا. وعدہ کیا تھا؟ کہ وعدہ یہ تھا کہ جب میرا محبوب تمہاری طرف آ جائے، تم لوگوں کی طرف آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، میرا محبوب اگر تمہارے سامنے آ جائے تو ان پر ایمان بھی لے کر آنا اور ان کی مدد بھی ضرور کرنا. سبحان اللہ.
ان کی مدد کرنا، مدد۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات ہے؟ کیا یہ ممکن تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں آ جاتے؟ کیا ایسا ممکن تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو جاتی؟ ایسا ممکن تو ضرور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو ایک ہدف دیا، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو ایک پیغام دیا، ایک حکم دیا۔ حکم یہ تھا کہ تم لوگوں کو میں نبوت دے رہا ہوں، تم لوگوں کو میں رسالت دے رہا ہوں، تم لوگوں کو میں اس دنیا میں مبعوث کر رہا ہوں۔ لیکن غور سے سنو، جس محبوب کے لیے ہم نے دنیا کو پیدا کیا، اگر وہ محبوب دنیا میں آ جائیں تو ان پر ایمان لے کر آنا سب پر ضروری ہو جائے گا، سب پر ضروری ہو جائے گا۔ آپ اس کو اس چیز سے سمجھیے گا، غور سے سمجھیے کہ تمام انبیاء کرام کو نبوت ملی، بالکل ملی۔ ہم تمام انبیاء کرام پر ایمان لے کر آتے ہیں، بالکل لے کر آتے ہیں۔ ہم تمام رسولوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، بالکل لے کر آتے ہیں۔ ہم تمام اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے پیارے پیارے کلام کو مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں۔ لیکن غور سے سنیے گا، تمام نبیوں کی نبوت ایک فرع ہے، اصل نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ آسمان میں رات کے وقت ستارے چمکتے ہیں، آسمان میں رات کے وقت ستارے چمکتے ہیں۔ آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مزین کیا ہے، کس چیز سے؟ ستاروں کے ذریعے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں سے خوبصورتی اور اس کو آرائش بخشی، اس کو زینت بخشی۔ لیکن اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ستارے لگا دیے، یہ کنکمیں لگا دی، اور اس کنکموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو خوبصورتی عطا کی۔ لیکن جب صبح کا وقت ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، ہمیں کوئی روشنی سورج کے علاوہ نظر نہیں آتی، ستاروں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، ستاروں کی روشنی مان پڑ جاتی ہے، ستاروں کی روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پوری دنیا کے اندر سورج بھی ہوتا ہے، جہاں جہاں سورج ہوگا وہاں وہاں سورج کی روشنی ہوگی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کی طرح بنایا۔ جب آپ کا سورج طلوع ہو گیا تو تمام لوگوں کی، تمام انبیاء کرام کی نبوت اپنی اپنی جگہ پر ختم ہوئی، اور قیامت تک کے لیے جو نبوت باقی رہے گی وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باقی رہے گی۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری سورج بنا کر بھیجا۔ آپ تصور کیجئے، ایک خوبصورت سا گھر، حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اپنی نبوت کو بیان اس طرح کیا، کہا کہ ذرا غور سے سمجھو، ایک خوبصورت سا گھر جس میں ایک آنے والا آتا ہے، گھر کے اندر دیکھتا ہے کہ گھر کی عمارت بہت خوبصورت ہے، گھر کے ٹائلز بہت خوبصورت ہیں، گھر کی خوبصورتی واضح ہے، گھر میں رنگ و روگن واضح ہے، گھر بہت خوبصورت ہے۔ لیکن وہ آنے والا گھر کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ گھر تو بہت خوبصورت ہے، لیکن اس جگہ پر ایک آخری اینٹ باقی ہے، ایک آخری بلاک باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے گھر کے اندر اس آخری اینٹ کو مجھے بنا کر بھیجا، اور میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبوت کو تمام کر دیا۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخری نبی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آخری نبی ہونے کا مطلب یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو یہ بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی شان ہے۔ آپ تصور کیجئے، آج پاکستان کے، میں پاکستان کا نام نہیں لے رہا، میں کسی بھی جگہ کا نام لیتا ہوں، قانون ایک عام ہے کہ اگر آپ ملک کے پریزیڈنٹ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے، آپ قانون کے مطابق آپ ڈائریکٹ نہیں مل سکتے، آپ کو جانا پڑے گا دیگر اداروں کے پاس، اپنی چیکنگ کروانی پڑے گی، وجوہات بیان کرنی پڑے گی، آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ ملک کے پریزیڈنٹ یا صدر سے کس لیے ملنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کی چیکنگ مکمل ہو جائے گی تب آپ کو جا کر ان سے ملاقات کرنے کے لیے ایک موقع دیا جائے گا۔ ملاقات ہو جاتی ہے، آپ بات چیت کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی بات ختم ہو جاتی ہے۔
آپ تصور کیجئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی پیدا کر دیا تھا، آپ کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج عطا کر دیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، روح اور جسم کے درمیان تھے۔ صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ کی نبوت کب سے ہے، آپ کب سے نبی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت بھی نبی پیدا کر دیا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کا تاج عطا کر دیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی پیدائش بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے نبی بنا دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا۔ اب غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لحاظ سے پہلے نبی ہیں، پیدائش کے لحاظ سے نہیں، ملنے کے لحاظ سے کہ نبوت سب سے پہلے کس کو ملی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سب سے پہلے کون پیدا ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام، یہ بات تو متفق علیہ ہے۔ اس کے بعد غور کیجئے، جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا، اور تمام انبیاء کرام کی ایک خواہش گزری تھی کہ اللہ وہ امتی جو تیرے محبوب کا امتی ہوں وہ امتی ہمیں عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس محبوب کا امتی وہ محبوب کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امتی جسے ہم آخری امت بنا کر بھیجیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے لوگو تمہیں ہم نے سب سے بہترین امت بنا کر بھیجا۔ یہ بہترین امت کا تاج اللہ نے ہمیں عطا کیا، تو یہ بہترین امت کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عطا فرما دیا، اور انبیاء کرام نے عرض کی، انبیاء کرام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یہ اللہ اگر تو اس نبی کی امت کو ہمیں نہیں دے سکتا تو اس نبی کی امت میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہم بنے، انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی خواہش ہوئی کہ ہم اس نبی کی امت میں شامل ہو جائیں، چنانچہ یہ وعدہ پورا ہوا۔ اور معراج کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے کہاں پر؟ مسجد اقصی، بیت المقدس جب آپ پہنچے، مکہ مکرمہ سے آپ نکلے اور بیت المقدس میں جب آپ پہنچے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ منصب کہ میں نے اپنے محبوب کو سب سے عظیم بنایا تھا، یہ عظمت اس دن ظاہر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمتیں دی تھی وہ عظمتیں دنیا کے اندر بھی ظاہر ہوئی اور وہ عظمتیں قیامت کے دن بھی ظاہر ہوں گی۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں محبت کی باتیں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، آپ غور سے سنیے گا، بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی۔ دیکھیں دنیا کے اندر محبت کی تعریف مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے کی ہے۔ کسی سے پوچھا جائے محبت کس چیز کو کہتے ہیں تو کسی نے کہا کہ محبوب کے نام پر اپنی گردن کو بڑھوا دینا یہ محبت ہے۔ کسی سے پوچھا جائے کہ محبت کسے کہتے ہیں تو کسی نے کہا کہ محبوب کے نام پر ہر چیز کو قربان کر دینا یہ محبت ہے۔ کسی اور سے پوچھا جائے محبت کسے کہتے ہیں تو کوئی کہے گا رات کے پہر میں آپ کا محبوب آپ کو آواز دے دیں، آپ چلے جائیں، اسی چیز کو محبت کہتے ہیں۔ الغرض دنیا کے اندر جتنے لوگ ہوں گے محبت کی تعریفیں اتنی بنے گی، لیکن قربان جائیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی سیرت پر اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے محبوب کو عظیم بنایا تھا، اپنے محبوب کے صحابہ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے عظیم بنا کر بھیجا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا انداز دیکھیے۔ ہم تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، ہمیں محبت ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جبکہ ہم نمازیں بھی نہیں پڑھتے بڑی معذرت کے ساتھ۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، رمضان میں جن لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، صدقہ و خیرات بھی نہیں کرتے، حج کے موقع پر جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے حج بھی نہیں کرتے، دنیا داری میں مصروف ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ماں باپ کے احترام نہیں، بیٹوں پر کوئی شفقت نہیں، بڑوں کی کوئی عزت نہیں، رشتہ داروں کا کوئی پاس نہیں، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا کوئی بھی خیال نہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ بہت آسان ہے، اس نعرے کو صحیح معنوں میں صحیح کر کے دکھایا تو وہ حضرات صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ میں آپ کے سامنے کچھ مثال بیان کروں گا، اگر بات سمجھ میں آ جائے نا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، آپ کا دل سبحان اللہ کہے گا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا انداز دیکھیے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق کیسی محبت کرتے تھے، کیسی محبت کرتے تھے، ایسی محبت کرتے تھے، غور سے سنیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت
جا رہے تھے کہاں پر؟ مدینہ منورہ. راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے. آقا کو پیاس لگی ہے, پانی چاہیے. آپ نے پانی کا بندوبست کیا, پانی آپ نے لیا. اور حضرت ابو بکر صدیق کو بھی پیاس لگ رہی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیاس لگ رہی تھی. پانی کا ایک پیالہ تھا, ایک بندہ پانی پی سکتا تھا. یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے یا تو حضرت ابو بکر صدیق پیتے. قانون کیا کہتا ہے؟ قانون تو یہی کہتا ہے, ادب تو یہی کہتا ہے, تعظیم اور محبت تو یہی کہتی ہے کہ یہ پانی کا پیالہ کون پیے گا؟ سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پییں گے. ٹھیک ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت سے پانی کا یہ پیالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور عرض کی, یا رسول اللہ اس پانی کو آپ پی لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ابو بکر پیاسے تو آپ بھی ہیں, آپ مجھے پانی کیوں دے رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, اگر بات سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہیے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یا رسول اللہ شربتا ورتویت, پانی آپ نے پیا, پیاس میری بجھ گئی. پانی آپ نے پیا, پیاس میری بجھ گئی. اسے کہتے ہیں محبت. محبت کی ایک اور مثال دیکھیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی اسلام بہت زیادہ پھیلا نہیں تھا. اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد صرف 39 تھی. ابھی اسلام بہت زیادہ پھیلا نہیں تھا. 39 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق آئے, عرض کی, یا رسول اللہ اب میں چاہتا ہوں کہ اسلام کی تبلیغ الگ اعلان کروں, لوگوں کے سامنے کروں, لوگوں کو کھل کے بتاؤں کہ اسلام حق ہے, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں, اللہ کا پیارا کلام قرآن مجید حق ہے. یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہو تو کیا میں لوگوں کو الگ اعلان تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو بکر اس وقت اگر ہم لوگوں کے سامنے تبلیغ کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری جان کو خطرہ ہے. عرض کی, یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ اب ہماری تعداد 39 ہو چکی ہے, 39 ہو چکی ہے. یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اب ہم اعلان اسلام کی تبلیغ کریں گے, اسلام کو پھیلائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو بکر ٹھیک ہے, جائیں خانہ کعبہ کے پاس, خانہ کعبہ کے ممبر پر چڑھیں اور خانہ کعبہ کے ممبر پر چڑھ کر اسلام کا خطبہ دیجئے. تاریخ اسلام کے اندر سب سے پہلا خطبہ اسلام کا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کے ممبر پر چڑھ کر دیا. یہودیوں نے, مشرکوں نے, کفاروں نے, قریش مکہ نے ابو بکر صدیق کو دیکھ کر کہا, ابو بکر کیا ہو گیا, کس دین کی تبلیغ کر رہے ہو, کس اسلام کو پھیلانے کی بات کر رہے ہو؟ ابو بکر تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ہم اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے یہاں پر خطبہ دے رہے ہیں, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ خیر ان لوگوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور ان لوگوں نے جوتے کو اٹھا کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مارا. اتنا مارا کہ آپ زخمی ہو گئے, اتنا مارا کہ سر سے خون بہنے لگے, اتنا مارا کہ جسم سے خون بہنے لگے, اتنا مارا کہ جسم سے, پاؤں سے, ہاتھ سے خون بہنے لگے, آپ زخمی ہو گئے, زخم سے چور چور جسم سے خون بہ رہا. اتنا مارا عتبہ بن ربیعہ, اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر بہت زیادہ اپنے جوتے سے جو ہے ان کو بہت زیادہ زخمی کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے. جب بے ہوش ہو گئے, عرب کا طریقہ آپ کو پتا ہے, عرب کے ہاں قبائل ہوتے ہیں, کمیونٹی, جس طرح ہمارے یہاں میمن کمیونٹی, اردو بولنے والے لوگ, مہاجر اسپیکنگ, پٹھان, یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں. خیر تعصب نہیں ہونا چاہیے. عرب کے ہاں ایک تعصب تھا. وہ تعصب کیا تھا, وہ عصبیت کیا تھی؟ قبیلے کے لوگ ہوتے تھے. اس قبیلے کے لوگوں کو اگر تکلیف پہنچے گی تو سارے لوگ آپس میں مل کے ایک دوسرے کی مدد کریں گے. کوئی مسلمان ہے نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے, لیکن سارے مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں گے. حضرت ابو بکر صدیق جب گر گئے, بے ہوش ہو گئے, آپ کے قبیلے والے لوگوں نے آپ کو اٹھا لیا اور گھر پہ پہنچایا. جب آپ گھر پہ پہنچ گئے, دوپہر کا وقت تھا, غور سے سنیے گا, بات سمجھ میں آ جائے تو دل کی زبان سے سبحان اللہ کہیے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ گئے تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی, زبان نہیں چل رہی تھی, بات نہیں کر پا رہے تھے, جسم کو حرکت آپ نہیں دے سک رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جناب ام خیر
اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹا تمہیں کیا ہو گیا؟ بیٹا تم نے کس دین کی تبلیغ شروع کی جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ چوٹ پہنچی ہے؟ ابو بکر آنکھ تو کھولو، ابو بکر آنکھ تو کھولو۔ آپ کی والدہ یہ کہہ رہی تھی، شام کا وقت ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں کو کھولا، اور پتہ ہے آنکھوں کو کھولنے کے بعد جب آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ زخمی تھے، جسم سے خون رس رہا تھا، چہرے پہ بھی خون تھا، تکلیف تھی، درد تھا، پریشانی تھی۔ آنکھوں کو کھولنے کے بعد والدہ محترمہ سامنے کھڑی تھی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں پوچھا میری بیٹی اسما کیسی ہے، یہ نہیں پوچھا میری بیٹی عائشہ کیسی ہے، یہ نہیں پوچھا ماں آپ کیسی ہو، یہ نہیں پوچھا بابا جان کیسے ہیں، پوچھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ جناب ام خیر، جنہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا بیٹا یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہو، ان کی وجہ سے تو تمہیں تکلیف ہوئی ہے، ان کی وجہ سے تو تمہیں پٹائی پڑے گی، تمہیں چوٹ لگی ہے۔ ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا بیٹا، تمہیں کیا ہو گیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی، اماں اگر تو میری ماں ہے نا، غور سے سن لے، اللہ کی ذات کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں اپنے آقا کی زیارت نہ کروں۔ سبحان اللہ۔ اب لوگوں نے کہا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ نے دیکھا ابو بکر چلنے کے قابل نہیں ہے، چونکہ پاؤں میں بھی تکلیف، پاؤں میں بھی زخم، پاؤں میں بھی خون، آپ چلنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو آپ کی والدہ نے کچھ لوگوں کو آواز دی، کچھ لوگ آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب ام خیر آپ کی والدہ نے پہنچایا۔ اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ چلی گئی تھی حضرت فاروق اعظم کی بہن ام جمیل کے پاس کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ وہ مسلمان ہو چکی تھی لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا۔ ام خیر نے جب پوچھا مجھے بتاؤ آقا کیسے، چونکہ ابو بکر مسلمان ہو چکا ہے، تم بھی مسلمان ہو، میں تو مسلمان نہیں ہوں لیکن ابو بکر تو مسلمان ہے، اور یہ ایسا مسلمان ہے، اس نے کہا کہ جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لوں میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ام جمیل بتاؤ، تو حضرت ام جمیل آئی اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ کہا کہ نہیں، آپ کی باتوں کو سن کر مجھے وہ اطمینان حاصل نہیں ہوگا جس طرح میں اپنے آقا کو دیکھ لوں تو مجھے اطمینان حاصل ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے پکڑا، کاندھے سے پکڑ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھا تو آپ کو اطمینان حاصل ہوا، اور جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رونا شروع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب کیا اور ان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور خوب روئے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی، ایسی محبت تھی۔ وہاں پر آپ کی والدہ بھی کھڑی تھی، جناب ام خیر، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس حال میں، جب ایک مریض کسی بیڈ میں ہوتا ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو جائے، اس کے اندر چلنے پھرنے کی ہمت نہ ہو تو وہ کتنا پریشان ہوتا ہے، اس کو یہ دنیا تنگ لگتی ہے، اس کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، وہ کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ میری والدہ ہیں ام خیر، انہوں نے میرے لیے بھلائی چاہا، یا رسول اللہ ان کے لیے دعا کر دیں، ان کو ہدایت دے دیں، آپ ان کو سمجھا دیں تاکہ یہ اسلام قبول کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارکہ کو ان کی طرف پھیرا اور ان کو ترغیب دی کہ اسلام قبول کر لیں، انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ دیا اور مسلمان ہو گئی۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جناب ام خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ ایسی محبت تھی۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت لفظوں کا نام نہیں ہے، محبت حقیقی معنوں میں کردار کا نام ہے۔ غور کیجیے گا، ایک مثال اور دیکھیے، اگر آپ کو اس طرح کا انداز اچھا نہیں لگتا نا، میں چاہوں تو ایک جوشیلا تقریر بھی کر سکتا ہوں، ایسی تقریر کہ جس میں آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اور میری تقریر ختم ہو جائے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھوں۔ صحابہ کرام کی سیرت ہمارے لیے عظیم سیرت ہے، صحابہ کرام ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہے؟ ہدایت کے لیے مشعل ہیں، ہدایت کے لیے ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ اسی لیے میں صحابہ کرام کی مثال پیش کرتا ہوں۔
اب ذرا غور سے دیکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کیسی محبت فرمایا کرتے. ایک بہت بڑا بادشاہ جس کا نام تھا سمامہ بن عسال. سمامہ بن عسال یمامہ کے بہت بڑے بادشاہ تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھا کہ اسلام قبول کر لو، 12 بادشاہوں کو خط لکھا. کیسر و کسرا کو بھی لکھا، نجاشی بادشاہ کو بھی لکھا. یمامہ کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا سمامہ بن عسال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا کہ اسلام قبول کر لو، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، مجھ پر نازل ہونے والی وحی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، یہ کتاب قرآن پاک ہے، اسلام قبول کر لو، اسلام آخری دین ہے اور یہی وہ آخری دین ہے کہ جو قیامت تک باقی رہے گا. سمامہ بن عسال یہ بادشاہ، یمامہ کا یہ بادشاہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا. اس نے یہ خط دیکھا، پریشان ہو گیا اور کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں، میں بادشاہ ہو کر اسلام قبول کر لوں، لیکن یاد رکھیے گا اسلام کسی کو مجبور کر کے داخل نہیں ہوتا. یعنی ہم کسی کو مجبور کر رہے ہیں اور اس کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کریں، ایسا نہیں ہوتا. اسلام محبت کے ساتھ داخل ہوتا ہے، اسلام عقل کے ساتھ داخل ہوتا ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تلوار کے زور کے اوپر مجھے مسلمان کیا گیا، رائفل یہاں رکھ کر مجھے مسلمان کیا گیا، کلمہ پڑھایا گیا، نہیں کہہ سکتا، چونکہ یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے نہیں. حضرت سمامہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یمامہ کے بہت بڑے بادشاہ تھے، وہ آئے کہاں پر؟ مدینہ منورہ، اور ارادہ کیا کہ میں آج کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالوں گا. صحابہ کرام کی جماعت سے ملاقات کی تو صحابہ کرام کو مارنا شروع کیا اور بہت سارے صحابہ کرام کو انہوں نے کیا کیا؟ شہید کر دیا. اور صحابہ کرام کی ایک جماعت وہ تھی کہ جنہوں نے ان کو پکڑ لیا، پیچھے سے پکڑ لیا اور مسجد نبوی کے ستون پر باندھ لیا. حضرت سمامہ بہت بڑے بادشاہ تھے، رات کے وقت میں صحابہ کرام نے ان کو پکڑ لیا. جرم کیا تھا؟ صحابہ کرام کو انہوں نے مارا، شہید کیا، بے شمار صحابہ کرام شہید ہو گئے. تو دوسرے صحابہ کرام نے ان کو پکڑ کر مسجد نبوی کے ستون سے، پلر سے باندھ دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آئے تو دیکھا کہ سمامہ یہاں کھڑے. صحابہ کرام سے پوچھا، اے صحابہ بتاؤ یہ کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کوئی نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا یہ کون ہے، لیکن انہوں نے آپ کے بہت سارے صحابہ کرام کو شہید کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یمامہ کے بہت بڑے بادشاہ ہیں جن کا نام ہے سمامہ بن عسال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہچانتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سمامہ جو اس وقت تک اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا وہاں پر گئے اور حضرت سمامہ کو کہا، اے سمامہ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ تمہیں میرے صحابہ کرام نے تو باندھ دیا ہے، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ تمہارا جرم تو یہ ہے کہ تم نے میرے صحابہ کرام کو شہید کیا، تمہارا کیا جرم ہے؟ اب حضرت سمامہ نے 3 جملے کہے. کہا کہ اگر آپ معاف کر دیں، اگر آپ عفو درگزر کر دیں، معاف کر دیں تو یہ آپ کی محبت ہوگی. اگر آپ پیسہ لینا چاہتے ہیں تو میں ابھی خط لکھتا ہوں، پیسے آپ کے پاس آ جائیں گے، پیسے کے عوض میں آپ مجھے چھوڑ دیجیے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو آپ مار سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سمامہ ہم نہ پیسہ لیں گے، ہم نہ تمہیں ایسے چھوڑیں گے، تم ایسے ہی رہو گے. لیکن صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اے صحابہ غور سے سنو، یہ بادشاہ ہے، یہ بادشاہ ٹھیک ہے مسلمان نہیں ہے لیکن ہے تو بادشاہ نا، اپنے یہاں کا بادشاہ ہے. ہم نے اس کو پکڑ لیا، اس کی رسپیکٹ کی جائے گی، اس کو جو اس کی عزت بنتی تھی وہ دی جائے گی، اس کا جو حق بنتا تھا دیا جائے گا. اسلام نے ہر کسی کو اس کا حق دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمامہ چونکہ اپنے وقت کے بادشاہ ہیں، ان کو دودھ کا پیالہ دیا جائے گا. جس طرح بادشاہ اس وقت دودھ پیا کرتے تھے، دودھ کا پیالہ دیا جائے گا، کھانا ان کو ٹائم پہ دیا جائے گا، پانی ان کو وقت پر ملے گا، لیکن ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، ان کو اسی طرح باندھ کے رکھا جائے گا. حضرت سمامہ کو کھانا بھی دیا جاتا، دودھ کے پیالے بھی پیش کیے جاتے، پانی بھی دیا جاتا، جو کچھ بھی اس وقت کی ضروریات ہوتی وہ سب کچھ ملتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن آئے، پوچھا سمامہ کیا کرنا ہے؟ عرض کی اگر آپ مجھے محبت میں معاف کر دیں تو یہ آپ کی محبت ہوگی، یہ آپ کا بڑا پن ہوگا، یہ آپ کی شان ہوگی. لیکن اگر آپ پیسہ لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے حکم دیں، میں خط لکھ کر پیسے منگوا سکتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا نہ ہم پیسہ لینا چاہتے ہیں نہ ہم تمہیں اس طرح چھوڑیں گے. پھر انہوں نے کوئی بات نہیں مانی. تیسرے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے پاس آئے، نماز پڑھائی، قریب گئے، سمامہ کیا حال ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہوں. کیا کرنا چاہتے ہو؟ کوئی ڈیل کر لو. کہا کہ اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کی محبت، آپ کی شان یا آپ کا احترام ہوگا یا آپ کا بڑا پن ہوگا اگر آپ مجھے معاف کر دیں، اور اگر آپ مجھے
پیسے لے کر چھوڑ دیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. میں ابھی ایک خط لکھتا ہوں, میرے نام کے بہت سارے پیسے یمامہ سے آ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ تلوار منگاؤ کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا آلہ جس سے میں سمامہ کی گردن اڑا دوں. نہیں, فرمایا صحابہ ان کے ہاتھ کو چھوڑ دو, ان کے ہاتھ کو کھول دو, ان کو آزاد کر دو. حضرت سمامہ, اب ذرا غور کیجیے گا, یہ ہے نقطہ, یہ ہے پوائنٹ. حضرت سمامہ کو 3 دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باندھ کے رکھا تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا, مدینہ منورہ کے گلیوں سے نکلتے ہوئے جنت البقیع کے پیچھے سائڈ کی طرف کھجور کا ایک باغ تھا, وہاں پر گئے, چہرہ دھویا, وضو کیا. صحابہ کرام سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ ملاقات ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا جاؤ, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں, آرام فرما ہیں, درس دے رہے ہیں, جاؤ ان کے پاس. حضرت سمامہ پلٹے, چہرہ دھو کر چہرے کو انہوں نے صاف کر کے وہ دوبارہ پلٹے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کی غلامی اختیار کرنا چاہتا ہوں, مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھا اور آپ مسلمان ہو گئے. اب ذرا غور سے یہ بات سنیے گا. حضرت سمامہ جب مسلمان ہو گئے نا تو آپ گئے خانہ کعبہ کے پاس, عرض کی یا رسول اللہ مکہ مکرمہ میں جانا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سمامہ خیریت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنا چاہتا ہوں. عمرہ مسلمان بھی کرتے ہیں, اس زمانے میں مشرکین بھی عمرہ کیا کرتے تھے, لیکن ہمارا عمرہ کرنے اور ان کے عمرہ کرنے میں بہت بڑا فرق یہ ہے, ہم عمرہ کر لیتے ہیں, ہمارے عمرے میں گائے کو ذبح کرنا نہیں, قربانی دینا نہیں. حج کے موقع پر قربانی دی جاتی ہے, ویسے عمرے پر کوئی قربانی نہیں ہے. لیکن کفار و مشرکین کا یہ طریقہ تھا, وہ برہنہ جسم میں بغیر کسی کپڑے کو ڈالے وہ عمرہ کیا کرتے, طواف کیا کرتے, برہنہ ہو کر پورا جسم ایسے ہی بغیر کپڑے کے طواف کیا کرتے. اس کے بعد 360 بتوں کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے. حضرت سمامہ چونکہ اب اسلام لے کر آ گئے تھے, عرض کی یا رسول اللہ مسلمانوں کے ہاں عمرہ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمرہ کرنے کا طریقہ بتایا. عمرہ کرنے کے لیے گئے اور جیسے ہی عمرہ کرنا شروع کیا لوگوں نے دیکھا ان کا عمرہ کرنے کا طریقہ کچھ اور ہے. وہاں کے کفار پریشان ہوئے, کفاروں نے چلایا اور کہا سمامہ یہ کون سا دین لے کر آ گئے, یہ کون سا اسلام لے کر آ گئے, یہ کس دین کے حوالے سے تم عمرہ کر رہے ہو؟ حضرت سمامہ نے کہا پہلے میں بادشاہ تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو چکا ہوں, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور خادم بن کر میں یہاں پر آیا ہوں. کفار قریش نے کہا, مکے کے لوگوں نے کہا سمامہ اسلام قبول کر لیا تم نے, تم بھول گئے ہو بلال حبشی کو ہم نے کس طرح مارا, تم بھول گئے ابو بکر صدیق کو ہم نے کس طرح مارا, تم بھول گئے ہم نے کس طرح صحابہ کرام کو مارا. حضرت سمامہ نے کہا اے لوگو تم مجھے ڈراتے ہو, مجھے مارو گے, اگر مار سکتے ہو تو مار کے دکھاؤ, میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے. حضرت سمامہ وہاں سے عمرہ کر کے واپس گئے اور یمامہ پہنچتے ہی آپ نے بائیکاٹ کر دیا, امپورٹ اور ایکسپورٹ کا سلسلہ منقطع کر دیا, لین دین کا سلسلہ منقطع کر دیا, اناج کا ایک دانہ بھی ان تک پہنچنے نہیں دیا, اور اس طرح ان کا بائیکاٹ کیا. 3 سالوں تک مسلسل کفار و مشرکین پریشان رہے, کھانے کا ایک دانہ بھی نہیں ہوتا, پریشان ہو گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین نے کہا یہ کیا ہو گیا, سمامہ جب تک مسلمان نہیں تھا ہمارے ساتھ ہمدردی کیا کرتا تھا, مسلمان ہو چکا ہے اب یہ ہمارے ساتھ ہمدردی نہیں کرتا, ہمارا بائیکاٹ کرتا ہے, آپ ان کو سمجھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سمامہ ان کے ساتھ نرمی کرو, اور آپ نے جو ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا ہے اس بائیکاٹ کو آپ ختم کرو اور ان تک اناج کو آنے دو, اور ان کا جو حق بنتا ہے ان کو ان کا حق دے دو. ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کا نور ان کے چہرے پر ڈال دے گا, اللہ تعالیٰ ان تمام کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بہت ساری مثالیں. ایک آخری سی بات ذرا غور سے سنیے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں کون ہوں, بلکہ بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. یہودیوں کے بہت بڑے عالم جناب عبداللہ بن سلام, بہت مشہور و معروف یہ قصہ ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں آخر میں آپ کو یہ درس بھی دے رہا ہوں, آخر میں یہ پیغام بھی دے رہا ہوں, غور سے سنیے گا. عبداللہ بن سلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ المنورہ آ گئے تو سارے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے. مدینہ کی گلیوں کے اندر بوڑھے
بچے، نوجوان اور عورتوں نے اپنے گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا شروع کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا دیکھ لیتے ہیں مسلمانوں کے نبی کون ہیں، دیکھ لیتے ہیں مسلمانوں کے نبی کتنے خوبصورت ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے قدم کو بڑھایا، اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور تاریخی جملہ کہا واللہ ان وجہہ لیس بکذاب، ان کا چہرہ بتاتا ہے اللہ کی قسم یہ کوئی کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو درس دے رہے تھے۔ پہلی ملاقات تھی مدینہ المنورہ کے اندر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تبلیغ کی، اے صحابہ ایھا الناس افشوا السلام۔ اب ذرا میں اس بات پر رکوں گا، ایک آخری سی بات ذرا غور سے سنیے، افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو پھیلایا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ یہ بہت گندی مرض، بہت گندی بیماری ہمارے یہاں عام ہو چکی ہے کہ چھوٹا بڑے کو دیکھ کر آج سلام نہیں کرتا، اور بڑا چھوٹے کو دیکھ کر ویسے ہی سلام کرنے کو آج سمجھتا ہے۔ سلام عام کرنے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو عام کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، رات کے وقت میں نماز پڑھا کرو۔ تدخلوا جنت ربکم بالسلام، ان تینوں چاروں کاموں کو کر لو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی اور ہمیں محبت کرنے کا طریقہ سکھایا۔ ہم کسی کا ہاتھ نہیں مار سکتے، ہم کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے، ہم کسی کو اذیت نہیں دے سکتے۔ یاد رکھیے گا میلاد منانا اچھی چیز ہے، غلط نہیں ہے، اس کے حوالے سے علماء بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا میلاد کر کے کسی کو تکلیف دینا یہ بہت بری چیز ہے۔ میلاد کر کے پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کرنا یہ سب سے بدترین چیز ہے۔ ایک آخری مثال اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دے دوں، ایک آخری مثال سنیے، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ کہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لوں گا۔ دوپہر کے وقت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے سے بات کر رہے تھے، غور سے یہ قصہ سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے کسی ایک بندے سے، اس بندے نے دوپہر کے وقت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے کر کے بات چیت شروع کر دی، اور بہت لمبی بات چیت ہوتی رہی۔ وہ صحابی رسول نے عرض کی، انہوں نے سوچا کہ یہ کیسی بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کو راستے میں کھڑے کر کے یہ کیسا بندہ ہے بات چیت کر رہا ہے، عجیب بات ہے۔ وہ بیٹھ گئے، انتظار کرتے رہے کہ کہیں بات ختم ہوگی تو میں جا کر اپنی بات شروع کروں گا۔ ان کی بات مکمل ہوئی، وہ بندہ چلا گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ کی، یہ صحابی رسول آگے بڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو بات کرنے آیا تھا، لیکن انہوں نے تو آپ کو اتنی دیر تک کھڑے کر کے آپ سے بات چیت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ جانتے ہو تم من ہوا، وہ کون تھا، آنے والا کون تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں جانتا۔ کہا کہ وہ کوئی اور نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، صحابی رسول نے پوچھ لیا یا رسول اللہ اتنی دیر تک کیا بات ہو رہی تھی، اتنی دیر تک کیا بات ہو رہی تھی، کوئی نہ کوئی تو بات ہو رہی ہوگی، اتنی لمبی بات کیا ہو رہی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بنزال حتی ظننت انہ سیورثہ۔ بار بار کھڑے ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام مجھے بار بار یہی حکم دے رہے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کی حفاظت کیجئے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کی حفاظت کیجئے۔ بار بار اس جملے کو وہ دہرا رہے تھے۔ مجھے تو ایسا خیال آیا کہ کہیں وہ پڑوسیوں کو میرا وارث نہ بنا دیں۔ تو پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ لا یؤمن، وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کون بندہ؟ فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ مسلمان نہیں، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں۔ آپ کو پتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں، سچ کرتے ہیں،
لیکن کیا وجہ ہے کہ 3 مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیں کھائیں؟ پہلی مرتبہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی عزت کی قسم وہ بندہ مسلمان نہیں، وہ بندہ مومن نہیں، وہ بندہ مسلمان نہیں، وہ بندہ مومن نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ خواب و خسر من ہوا، وہ بندہ ناکام ہو گیا جس کے متعلق آپ نے قسمیں کھائی ہیں، یا رسول اللہ وہ ناکام بندہ کون ہے؟ جو بندہ مومن نہیں، جو بندہ مسلمان نہیں۔ فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، اللہ کی قسم وہ پڑوسی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو پڑوسیوں کو چاہیے کہ نرمی اختیار کریں۔ میلاد منانا بہت اچھی چیز ہے، لیکن گلی والوں کی حفاظت، اہل علاقے کی حفاظت، لوگوں کی حفاظت، لوگوں کے حقوق، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، مسجد کا احترام، امام صاحب سے محبت، امام صاحب سے ملنساری اور ماں باپ کا ادب و احترام، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کسی پیر کے مرید ہیں نا، اچھی چیز ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر ماں باپ ناراض ہے نا، پیر صاحب کو راضی کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ فرمایا کہ جس کو یہ دیکھنا ہو کہ میرا باپ مجھ سے راضی ہے، یہ نہیں کہا کہ جا کے دیکھ لو کوئی اور راضی ہے تو اللہ راضی ہو جائے گا، کہا کہ جس کا باپ اس بندے سے راضی ہے اللہ بھی اس سے راضی ہے، جس کا باپ اس سے ناراض ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ ماں باپ کو راضی کیجئے، بچوں سے محبت کیجئے اور ان کو ٹائم دیجئے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کے دوران کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کلمہ یا کوئی ایسا جملہ جو آپ کو اچھا نہ لگا ہو یا آپ کے دل کو اس نے زخمی کیا ہو یا آپ ناراض ہو گئے، ان تمام باتوں سے درگزر کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں صحیح معنوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا دے، جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ اے اللہ ہم تمام کو محبت کے اس سمندر میں سے کچھ قطرہ عطا فرما دے تاکہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین میں، محبوبوں میں، عاشقوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔